नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम के साथ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूज़ात जो हैं वो आपकी गोशोगुज़ार करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपके जो क़ुलूब हैं जो इसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है ना वो जलवागर हो जाए और पैदा हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी हाज़िरी करवा लेते हैं, और उसका जो आसान तरीका है वो दुरूद शरीफ की शक्ल में मौजूद है। तो आइए सब मिलकर मेरे साथ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना दुरूद व सलाम पेश करते हैं और अपनी हाज़िरी करवा लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बि अददि कुल्ली दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बि अददि कुल्ली दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बि अददि कुल्ली दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। और मैं आपको इस दुरूद शरीफ की फ़जीलत कुछ बताने की कोशिश करूँगी। वो ये है कि ये दुरूद शरीफ जो है ना वो हर बीमारी की दुआ है। अपनी बीमारियों का तसव्वुर करके पढ़ा करें, अपनी औलाद की बीमारियों का तसव्वुर करके पढ़ा करें, अपने तमाम मुसलमान भाइयों की बीमारियों का, उनके गमों का, उनकी दुखों का, तकलीफ़ों का, परेशानियों का तसव्वुर करके पढ़ा करें, और तमाम उम्मत मुहम्मदिया का तसव्वुर करके पढ़ा करें। क्योंकि मेरे आका का जो दीन है ना वो हर एक इंसान के लिए है, और इंसानियत के लिए जो सोचता है ना बंदा, वो बड़ा ही अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल होता है। आपको जाते जाते एक छोटा सा वाक़या सुनाती चली जाती हूँ। वो ये कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत और इश्क है ना, वो हमने तो उनके सहाबा कराम को नहीं देखा। हमने तो यानी कि हम उस ज़माने में पैदा नहीं हुए, लेकिन जो वहाँ से चलता जब हम तक पहुँचा ना ये चीज़ें, तो ये हमारे दिलों को, हमारी रूहों को, हम वो लोग हैं जो मोहब्बत के इस दर्जे पे पहुंच सकते हैं कि जो अल्लाह ताला को भी पसंद आ जाए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक महबूब आशिक बंदा था, जो कि अल्लाह ताला की बारगाह में उसकी बहुत ही ज़्यादा मकबूलियत थी, कबूलियत का दर्जा रखता था। तो वो अल्लाह ताला का वली था ना, तो अल्लाह ताला से मोहब्बत रखता था। तो किसी दूसरे इंसान ने उससे पूछा कि अगर किसी इंसान ने वलायत का दर्जा पाना हो तो वो क्या किया करे। तो उन्होंने कहा कि तुम जब देखो कि कोई इंसान या कोई मर्द या कोई औरत बग़ैर कलमा पढ़े इस दुनिया से रुखसत हो गया है, तो तन्हाई में जाके चंद मिनट, चंद सेकंड या चंद कुछ लम्हे जो है ना वो इस गम में रो लिया करो कि अल्लाह ताला तू भी इसको शायद तौफीक देता, अल्लाह ताला शायद इसको भी तौफीक देती, शायद अल्लाह ताला इसको कलमे की दौलत नसीब फरमा देता तो ये ऐसे जहन्नुम में ना जाता। यानी इसमें तलीम क्या है? इसमें तलीम ये है कि हमें जब कोई गैर मुस्लिम इस दुनिया से जाए तो इस चीज़ का अफसोस हो, इस चीज़ की तकलीफ़ हो, इस चीज़ का दुख हो कि काश इसको भी कलमे की दौलत नसीब हो जाती तो ये भी जहन्नम की घड़ों में ना जाता, ये जन्नत की हसीन वादियों में जाता। यानी ये हमें इंसानियत का दुख और इंसानियत का गम जो है ना वो इसमें बताया गया है। तो इसलिए इस दुरूद शरीफ की इतनी ज़्यादा फजीलत है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। इसलिए कहा कि इसको तमाम उम्मत की नियत करके पढ़ा करें, उसके दुखों का, उसकी तकलीफ़ों का, उसकी परेशानियों का, और साथ ये तसव्वुर किया करें कि अल्लाह ताला तो अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दरूद शरीफ पढ़ने की बदौलत और इस दरूद शरीफ की फ़जीलत की बदौलत तमाम उम्मत पर रहम फरमा, करम फरमा और अपना फ़ज़ल फरमा। ठीक है, तो इंशाअल्लाह जब हम दूसरों के लिए सोचेंगे, अपने मुसलमान बहनों भाइयों के लिए सोचेंगे, और जो हमारे गैर मुस्लिम हैं वो हमारे, जो मुसलमान हैं वो तो हमारे हैं ईमानी भाई, यानी कि ईमान की दौलत की वजह से वो हमारे भाई हैं, और जो मुसलमान नहीं हैं वो हमारे इंसानी भाई हैं, इंसानियत के नाते से। तो हमें चाहिए कि हम हर इंसान के मतलब अच्छा सोचें। जब इंसानियत का गम दिल में होगा तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से
جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اترنے میں دیر نہیں لگتی، ٹھیک ہے۔ تو ہم اب اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، جیسا کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات جو ہیں ان سے اپنے قلوب کو روشن کر رہے ہیں۔ تو آج ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو 8واں معجزہ ہے نا، وہ اس کو جانیں گے کہ وہ کون سا معجزہ ہے اور اس میں کیا چیزیں جو ہے نا وہ بیان ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ابرہہ کے لشکر کی تباہی، یعنی جب ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تو وہ کیسے ہوا، سارا ڈیٹیل کے ساتھ جو واقعہ ہے نا وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد صدقے سال ابرہہ نے مکہ مکرمہ پر لشکر کشی کی، یعنی جس کے سال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہونی تھی، یہ اسی سال کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اصحاب فیل کے نام سے مشہور ہوا ہے۔ ابرہہ جو ہے وہ صباح حبشی نے، جو کہ نجاشی بادشاہ حبش کی طرف سے یمن کا گورنر تھا، جب دیکھا کہ اہل عرب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو صنعاء میں اس نے ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کیا، یعنی اس نے خانہ کعبہ کی نقل کرتے ہوئے ایک کلیسا جو ہے نا وہ تعمیر کیا، یعنی بنوایا۔ تو اس نے چاہا کہ لوگ اس کا بھی حج کریں۔ اس کی خبر جو ہے نا وہ بنو کنیہ کے ایک آدمی کو ہو گئی، تو اس نے رات کو کلیسا کے اندر جا کر پخانہ کر کے اپنی نفرت کا اظہار کر دیا۔ اس کا علم جب ابرہہ کو ہوا تو وہ سخت برہم ہوا اور انتقام لینے کی غرض سے 60,000 کا ایک لشکر جرار لے کر کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی سواری کے لیے ہاتھی کا انتخاب کیا اور اس کے لشکر میں کل 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ ابرہہ یمن سے یلغار کرتا ہوا مکمس پہنچا اور وہاں اپنے لشکر یعنی جو اس نے ترتیب دیا تھا، ترتیب دے کر اور ہاتھی کو تیار کر کے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے چل پڑا۔ جب وہ مزدلفہ اور منی کے درمیان، یعنی یہ جو مقام ہے دونوں خانہ کعبہ میں، یعنی سعودی عرب میں جو دونوں مقامات ہیں نا، ان کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو اس کا ہاتھی جو ہے وہ بیٹھ گیا۔ ہاتھی نے کعبے کی جانب پیش قدمی کرنے سے انکار کر دیا۔ ہاتھی کا رخ کسی دوسری طرف مڑ جاتا، یعنی وہ خود بخود اس کا دوسری طرف یعنی کہ جو منہ ہے نا وہ چلا جاتا، تو وہ بھاگنے لگتا۔ ابرہہ کے لشکر یعنی کہ وہ کسی اور طرف منہ کرتا تو وہ بھاگنے لگتا، لیکن جب وہ اس طرف خانہ کعبہ کی طرف اس کو اس طرف منہ کرتا تھا تو وہ وہاں بیٹھ جاتا، وہ اس سے چلا نہیں جاتا، یعنی کہ وہ وہیں رک جاتا نا۔ ابرہہ کے جو لشکر کی پیش قدمی کے بارے میں جب حضرت عبدالمطلب کو آگاہی ہوئی تو آپ نے خانہ کعبہ تشریف لے گئے، یعنی خانہ کعبہ آپ تشریف لے کے گئے اور اس کے حلقے کو پکڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے نا اس کو پکڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں فریاد کرنے لگے اور ابرہہ اور اس کے لشکر پر فتح و نصرت کی درخواست کرنے لگے۔ حضرت عبدالمطلب نے بارگاہ الہی میں یوں عرض کی: اے اللہ، بندہ بھی اپنے کجاوے کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ ایسا نہ ہو کہ کل تیرے گھر پر ان کی صلیبی یعنی صلیب غلبہ پا لے اور نصب کر دی جائے، یعنی جو ان کی صلیب ہے نا وہ غلبہ پا لیں، یعنی یہ لوگ غلبہ پا لیں، ان کی صلیب نصب کر دی جائے۔ اور اگر تو ان کو اور ہمارے قبیلے کو آزاد چھوڑنے والا ہے تو جس طرح تیری مرضی ہو تو کر۔ یعنی یہ حضرت عبدالمطلب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے ہیں اور ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ پھر کیونکہ ان کو یقین تھا کہ یہ اللہ کا گھر کا یعنی جو خانہ کعبہ ہے وہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ اپنے گھر کی خوب حفاظت کرے گا۔ ابرہہ کے لشکر نے پیش قدمی جاری رکھی، مگر مکہ کی حدود میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا، جس نے لشکر پر ٹھیکری جیسے پتھر گرائے اور اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بس کی طرح بنا دیا۔ یہ چڑیا ابابیل اور قمری جیسی تھی، ہر چڑیا کے پاس 3 کنکریاں تھیں، یعنی ہر جو چڑیا ہے اس کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں، یعنی ایک کنکری جو ہے وہ چونچ میں تھی اور 2 جو ہیں وہ پنجوں میں۔ کنکریاں چنے جیسی تھیں، جس کسی کو لگتی اس کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے اور وہ مر جاتے۔ چڑیوں کے کنکریاں پھینکنے کے ساتھ ہی ابرہہ کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔
یعنی ہر شخص دوسرے کو رونتا کچلتا گرتا پڑتا بھاگ رہا تھا۔ بھاگنے والے ہر راہ پر گر رہے تھے، ہر چشمے پر مر رہے تھے۔ ابرہہ پر اللہ تعالیٰ نے ایسی گرفت بھیجی کہ اس کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے اور صنعا پہنچتے پہنچتے چوزے جیسا ہو گیا، اور پھر اس کا سینہ پھٹ گیا اور دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ اس میں ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معجزہ ہے کہ ابرہہ کے لشکر کی تباہی، یعنی یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ ابرہہ کے لشکر کی جو تباہی ہوئی تھی وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ آپ نے جس سال دنیا میں تشریف آوری کرنی تھی، اس اللہ کے نافرمان نے یہ ساری چیزیں کی اور پھر اس کو جو ہے نا وہ اس کی سزا مل گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بہت مشہور بھی ہے، اور مجھے امید ہے کہ میرے کافی بہن بھائیوں کو اس کی خبر بھی ہوگی، اور ضرور اس کو سنیں اور اپنے جو قلوب ہیں ان کو روشن کریں، اور تاکہ ہم معجزات اس لیے بیان کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہو، ہمیں علم ہو، ہمیں اپنے نبی کی جو باتیں ہیں ان کے بارے میں کم از کم اتنا تو پتہ ہو کہ ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارے نبی کی زندگی کیسی تھی، ہمارے نبی کے کیا کیا معجزات ہیں، ہمارے نبی نے کیا کیا جو چیزیں ہیں وہ ان کے آنے سے پہلے ہوئیں، وہ جب آئے تب ہوئیں، جب وہ یعنی کہ زمانے میں جب وہ نہیں تھے تو تب بھی ان کی نور کی بدولت جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ ساری کفر کی طریقیاں دور جو ہوئیں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی بدولت ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی بدولت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور عشق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔